السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، یہ ہمارا القراءۃ الراشدہ حصہ اول کا دوسرا سبق ہے۔ عنوان ہے، جو ٹاپک ہے وہ ہے لما بلغت السابعۃ من عمری۔ لما کے معنی جب، بلغ یبلغ بلوغاً کے معنی پہنچنا، السابعۃ کے معنی ساتواں، اور عمر کے معنی عمر۔ ترجمہ ہوگا جب میں اپنی عمر کے 7ویں سال کو پہنچا، اور دوسرا ترجمہ یہ ہوگا جب میری عمر 7 سال کی ہوئی۔ آپ دونوں میں سے کوئی ایک کر لیجئے۔ لما بلغت السابعۃ من عمری، جب میری عمر 7 سال کی ہوئی، یعنی کہ جب میں اپنی عمر کے 7ویں سال کو پہنچا، امرنی ابی بالصلاۃ، میرے ابو نے مجھے نماز کا حکم دیا۔ امر یأمر امرا باصلہ کے ساتھ حکم کرنا، حکم دینا۔ وکنت تعلمت کثیرا من الادعیۃ، اور میں بہت ساری دعاؤں کو سیکھ چکا تھا۔ تعلم یتعلم تعلما کے معنی سیکھنا، اور دعاء جمع ادعیۃ بمعنی دعا، اور میں بہت ساری دعاؤں کو سیکھ چکا تھا۔ وحفظت صورا من القرآن الکریم من امی، اور میں اپنی امی سے قرآن کریم کی کچھ صورتوں کو یاد کر چکا تھا۔ حفظ یحفظ حفظاً کے معنی یاد کرنا، سورۃ جمع سور کے معنی صورت ہے، اور میں اپنی امی سے قرآن کریم کی کچھ صورتوں کو یاد کر چکا تھا۔ وکانت امی تتکلم معی کل لیلۃ عند المنام، میری امی میرے ساتھ ہر رات سونے کے وقت بات کرتی تھی۔ تکلم یتکلم تکلما کے معنی بات چیت کرنا، عند المنام سونے کے وقت، کل لیلۃ ہر رات، میری امی میرے ساتھ ہر رات سونے کے وقت بات کرتی تھی، یعنی میرے ساتھ بات کرتی تھی۔ فتقص علی قصص الانبیاء، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قصے مجھ سے بیان کرتی تھی۔ قص یقص قصا وقصصا کے معنی قصہ بیان کرنا۔ وکنت اسمع هذه القصص، میں ان قصوں کو سنتا تھا، بنشاط دلچسپی کے ساتھ، ورغبت اور شوق اور رغبت کے ساتھ۔ وبدأت اذهب مع ابی الى المسجد، میں اپنے ابو کے ساتھ مسجد جانا شروع کیا۔ دیکھیے بدأ، جعل، اخذ، یہ فعل شروعات میں سے ہوتے ہیں جن کے معنی لگنا، ہونا، شروع کرنا، اس طرح کے معنی دیتا ہے۔ تو ہم ترجمہ کریں گے، اور میں اپنے ابو کے ساتھ مسجد جانا شروع کر دیا، یعنی کہ میں اپنے ابو کے ساتھ مسجد جانے لگا۔ وأقوم فی صف الاطفال خلف صف الرجال، اور میں لوگوں کے صف کے پیچھے بچوں کے صف میں کھڑے ہونے لگا۔ اقوم میں کھڑے ہونے لگا، فی صف الاطفال بچوں کے صف میں، صف جمع صفوف صف لائن قطار، طفل جمع اطفال بچہ، خلف پیچھے، الرجال آدمی مرد، رجل کی جمع ہے۔ واقوم فی صف الاطفال، میں بچوں کے صف میں کھڑے ہونے لگا، خلف صف الرجال مردوں کے صف کے پیچھے۔ ترجمہ بالکل آپ کو میں ہر حرف کا الگ الگ بتایا۔ ولما بلغت العاشرۃ من عمری، عاشرۃ کے معنی 10واں، اور جب میں اپنی عمر کے 10ویں سال کو پہنچا، یعنی کہ جب میری عمر 10 سال کی ہوئی، قال لی مرۃ، تو ایک مرتبہ مجھ سے کہا، کس نے؟ یعنی میرے ابو نے۔ قال میں وہ ضمیر فاعل ہے، قال کا جو لوٹ رہی ابو ان کی جانب، تو مجھ سے ایک مرتبہ کہا، قد اکملت الآن من عمرک 9 سنین، اب تم اپنی عمر کے 7 سال مکمل کر چکے ہو۔ 9 سنین کے معنی 9 سال، ٹھیک ہے۔ اکمل یکمل اکمالا کے معنی مکمل کرنا۔ قد اکملت الآن من عمرک، اب تم اپنی عمر کے مکمل کر چکے ہو 9 سنین، 9 سال، 90 کے معنی 9، اور سنون جمع سنون کے معنی سال۔ آپ جانتے ہیں کہ 3 سے 9 تک کی جو تمیز ہوتی ہے عدد کے خلاف، اگر عدد مذکر ہے تو تمیز مؤنث جمع، اگر عدد مؤنث ہے تو پھر تمیز مذکر جمع۔ والآن انت ابن 10 سنین، اب تم 10 سال کے لڑکے ہو، 10 سنین 10 سال کے لڑکے ہو۔ والآن انت، اب تم ہو، ابن 10 سنین 10 سال کے لڑکے۔ فإذا ترکت الصلاة ضربتک، جب تم نماز کو ترک کرو گے، نماز چھوڑو گے، تو ضربتک میں تم کو ماروں گا۔ ترک کو ترک میں چھوڑنا، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ، تم اپنی اولادوں کو نماز کا حکم کرو،
وہم ابناء 7 سنین، جبکہ وہ 7 سال کے لڑکے ہوں، وضربوہم علیہا، اور ان کو مارو، وضربو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل امر ہے، ہم کی ضمیر اولاد کی طرف اور ہا کی ضمیر الصلاۃ کی طرف، علیہا میں ہا کی ضمیر الصلاۃ پر، وضربوہم اور تم ان کو مارو یعنی اپنے لڑکوں کو مارو، علیہا اس پر یعنی نماز کے ترک کرنے پر، وہم ابناء 10 جبکہ وہ 10 سال کے لڑکے ہوں۔ وقص علی ابی قصص الاطفال الذین حافظوا علی الصلاۃ فی الصغر، اور میرے ابو مجھ سے تو ان بچوں کے قصے بیان کرتے تھے جنہوں نے نماز کی پابندی کی، فی الصغر بچپن میں، حافظ یحافظ محافظۃ کے معنی پابندی کرنا، اور یہ صغر یہ مصدر ہے، وَكَانَ لَهُمْ شَأْنٌ فِي الْكِبَرِ، اور برکپن میں تو ان کی ایک شان تھی، ان کی ایک حالت تھی، ان کا ایک وقار تھا۔ کبر مصدر ہے بڑے کے معنی میں۔ قلت میں نے کہا، یا ابی اے میرے ابو، انک لا تحتاج، احتاج یحتاج احتیاجن کے معنی ضرورت مند ہونا، محتاج ہونا، انک لا تحتاج الی ان تضربنی، اے میرے ابو آپ کو ضرورت پیش نہیں آئے گی مجھے مارنے کی۔ ترجمہ آپ کر لیجئے، یہ ان جو فعل ناصبہ ہے، یہ ان حرف ناصب ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اسی وجہ سے تضربہ ہے۔ آپ کو ضرورت پیش نہیں آئے گی اس بات کی کہ آپ مجھے ماریں، وَسَأُحَافِظُ اور میں قریب پابندی کروں گا، عَلَى الصَّلَوَاتِ نمازوں کی، میں قریب نمازوں کی پابندی کروں گا، صلاۃ جمع صلوات، اور سین صف آپ جانتے ہیں جب سین فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو مستقبل قریب کے معنی کر دیتے ہیں، فعل مضارع کا معنی مستقبل قریب کا ہوتا ہے، تو سأحافظ میں قریب پابندی کروں گا علی الصلوات نمازوں کی، وکذالک فعلت اور میں نے ایسا ہی کیا، فقد کنت اصلی میں نماز پڑھ لیتا تھا، اینما کنت جہاں کہیں ہوتا تھا یعنی جس جگہ بھی میں ہوتا تھا نماز پڑھ لیتا تھا، کنت اذا ذهبت الى السوق جب میں بازار جاتا، او کنت فی شغل یا کسی کام میں مشغول ہوتا، شغل کی معنی کام، وَأَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ فِي مَكَانٍ صَلَّيْتُ، دیکھیں ادرک یدرکو ادراکن کے معنی پانا حاصل کرنا، لیکن یہاں آپ ترجمہ کریں گے نماز کا وقت جب قریب آتا ہے، وَأَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ جب نماز کے وقت قریب آ جاتا، یہ کہ جب نماز کے وقت قریب آ جاتا ہے، فی مکان کسی جگہ میں، صلیت میں نماز پڑھ لیتا ہوں، کیوں؟ لأنی اری الناس اس لیے کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، رآ یرا رؤیتن کے معنی دیکھنا، لا یخجلون من الاکل وہ کھانے سے نہیں شرماتے ہیں، خجل یخجلو خجلا و خجلانا کے معنی شرمندہ ہونا، شرم کرنا، اذا جاؤ جب وہ بھوکے ہوتے ہیں، جاء یجوع جوعن کے معنی بھوکا ہونا، وہ لوگ کھانے سے نہیں شرماتے جب وہ بھوکے ہوتے ہیں، واللعب اذا ارادوا لعب کا عطف عقل پر ہے، اصل جملہ ہے لا یخجلون من اللعب اذا ارادوا وہ لوگ کھیلنے سے شرم نہیں کرتے ہیں، اذا ارادوا جب وہ لوگ کھیلنا چاہتے ہیں، جب ارادہ کرتے ہیں، ارادہ یرید ارادتن کے معنی ارادہ کرنا چاہنا، فلماذا اخجل من الصلاة تو میں نماز سے کیوں شرم کروں، خجل یخجلو خجل کے معنی شرم کرنا، اور اخجلو فعل مضارع کا فعل مضارع ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو میں نماز سے کیوں شرم محسوس کروں، وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَفَرِيضَةٌ جبکہ نماز تو ایک فریضہ ہے، وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَشَرْفٌ لِلْمُسْلِمِينَ اور نماز تو مسلمانوں کے لیے شرف و عظمت کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو ترجمہ میں کر رہا تھا آپ اس کو کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے، بہت خوبصورت ترجمہ ہو رہا ہے، بالکل آسان اور سہل اردو زبان میں۔ وَخَرَجْتُ مَرَّةً إِلَى مُبَارَاتٍ دیکھیے مبارات ان کے معنی میچ کے آتے ہیں اور اسٹیڈیم کے بھی آتے ہیں، ہم یہاں پر معنی اسٹیڈیم کے کر لیں گے۔ وَخَرَجْتُ مَرَّةً إِلَى مُبَارَاتٍ میں ایک مرتبہ اسٹیڈیم کی طرف نکلا یعنی میچ دیکھنے نکلا، وَكَانَ الزِّحَامُ شَدِيدًا اور بھیڑ تو سخت تھی، الزِّحَامُ کے معنی بھیڑ سخت تھی، دیکھیے الزِّحَامُ کانا کی اس میں شدیداً کانا کی خبر ہے، یہ جملہ ناقصہ ہے، وَأَدْرَكَتْنِي صَلَاةُ الْعَصْرِ اور عصر کی نماز کا وقت آ گیا، وَكُنْتُ عَلَى وُضُوءٍ اور میں وضو پر تھا یعنی وضو سے تھا، فَقُمْتُ أُصَلِّي تو میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، وَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ اور لوگ میری طرف دیکھنے لگے، وَيَتَعَجَّبُونَ اور تعجب کرنے لگے،
اور اکملت صلاتی، اور میں اپنی نماز کو مکمل کیا، بسکینۃ، سکون و اطمینان کے ساتھ، و اعتدال، اور اعتدال کے ساتھ، ورجعت الی المبارات، اور میں اسٹیڈیم کی طرف نکلا یا میچ کی طرف نکلا. ٹھیک ہے، اوپر ترجمہ کریں گے مبارات کے معنی اسٹیڈیم، نیچے کریں گے میچ کا. ولما انتهت المبارات، اب یہاں پر میچ کا ترجمہ کریں گے. اور جب میچ ختم ہو گیا، جاء الی، انتہا ینتہی انتہاء کے معنی ختم ہونا، آپ کو پیچھے لکھا چکے ہیں. جاء الی رجل، ایک آدمی میرے پاس آیا، وسالنی عن اسمی و اسم والدی، اور اس نے مجھ سے میرے نام اور میرے والد کے نام کے بارے میں پوچھا، سوال کیا. سأل یسألو، سؤال کے معنی سوال کرنا. وسالنی میں یا جو ضمیر ہے یہ مفعول ہے، اور سأل میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے جو ضمیر لوٹ رہے رجل کی طرف. تو اس آدمی نے مجھ سے سوال کیا میرے نام کے بارے میں، میرے والد کے نام کے بارے میں. وسألنی عن سنی فأخبرته، اور اس نے مجھ سے میری عمر کے بارے میں سوال کیا تو میں نے ان سے بتلایا، میں نے ان کو بتلایا. اخبر یخبر اخبارا کے معنی بتلانا، خبر دینا. فاثنى على ابی خیرا، اثنا یثنی، اثنا کے معنی علی صلہ کے ساتھ تعریف کرنا. تو اس نے میرے ابو کی بہترین تعریف کی، یہ ترجمہ کر لیجئے. ودعا لی بالبرکۃ، اور میرے لیے برکت کی دعا کی. دعا یدعو دعاء، لام صلہ کے ساتھ دعا کرنا، اور اعلی صلہ کے ساتھ بد دعا کرنا، الی صلہ کے ساتھ بولانا، دعوت دینا. وقال، اور کہا، ما رأیت ولدا، میں نے کسی لڑکے کو نہیں دیکھا، ما نافیہ ہے، یصلی فی المبارات، جو اسٹیڈیم میں نماز پڑھ رہا ہو. ویترک کثیر من الناس الصلاۃ فی هذا الوقت، اور بہت سے لوگ، کثیر من الناس بہت سے لوگ، الصلاۃ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، فی هذا الوقت ان وقتوں میں، یعنی ایسے حالات میں، ایسے مرحلے میں نماز چھوڑ دیتے ہیں. فحمدت اللہ، تو میں نے اللہ کی حمد بیان کی. وشکرت ابی، اور اپنے ابو کا شکریہ ادا کیا. ولا اترک الصلاۃ، اور میں نماز نہیں چھوڑتا ہوں، اذا کنت مسافرا، جب میں مسافر ہوتا ہوں. کنت میں انا ضمیر کانا فی کا اسم، اور مسافرن یہ کانا فی ناقص کی خبر ہے. جب میں مسافر ہوتا ہوں، جب میں سفر میں ہوتا ہوں. وارا کثیر من الناس، اور میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ صحت کی، میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ حضر میں نماز پڑھتے ہیں. حضر کہتے ہیں سفر کے علاوہ، ایک تو سفر ہے، ایک حضر. حضر کہتے ہیں جب وہ گھر میں ہو یا کہیں پر قیام پذیر ہو، ایسی حالت میں. ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ حضر میں نماز نہیں پڑھتے، یعنی حالت قیام میں نماز پڑھتے ہیں. وَيَتْرُكُونَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ، اور نماز سفر میں چھوڑ دیتے ہیں. یعنی میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ حالت قیام میں، حضر میں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سفر میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. وَيُصَلُّونَ فِي الصِّحَةِ، وہ حالت صحت میں، تندرستی میں نماز تو پڑھتے ہیں. وَلَا يُصَلُّونَ فِي الْمَرَضِ، اور حالت مرض میں، یعنی بیماری کی حالت میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، یعنی نماز چھوڑ دیتے ہیں. مرض جمع مراد بیماری، مرض. مع ان الصلاۃ، باوجود یہ کہ نماز، لا تسقط عن احد، کسی بھی شخص سے ساقط نہیں ہوتی ہے. وارا کثیر من الناس، اور میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لا یصلون باعتدال وسکینۃ، وہ اعتدال، سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں. ویسرعون کثیرا، اور وہ بہت جلد بازی کرتے ہیں. ولا اذکر انی ترکت الصلاۃ فی هذه السنوات الاربع، ولا اذکر، اور مجھے یاد نہیں ہے. اذکر، ذکر یذکر، ذکرن کے معنی یاد کرنا. ولا اذکر کا معنی لکھ لیجئے، مجھے یاد نہیں ہے کہ انی ترکت صلاۃ، میں نے کسی نماز کو ترک کیا ہو، فی هذه السنوات الاربع، ان 4 سالوں میں. واذا نمت عنها، جب میں ان سے سو جاتا ہوں. نام ینم، نوم سونا، لیکن یہاں پر جب ترجمہ کریں گے وہ غافل ہونے کے، غفل یغفل، غفلن کو غافل ہونا. واذا نمت عنها، جب میں اس سے غافل ہو جاتا ہوں، یعنی نماز سے غافل ہو جاتا ہوں. او نسیتها، یا میں اس کو بھول جاتا ہوں. نسیہ ینسا، نسیان کے معنی بھولنا. صلیتها، تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں. اذا تذکرت، جب مجھے یاد آتی ہے. وَإِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى التَّوْفِيقَ وَالثِّبَاتَ، اور میں اللہ تعالیٰ سے توفیق اور ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں. الثبات کے معنی ثابت قدمی، استقرار. اب اگلا سبق ہے دوستو النملۃ.
آپ کو جو میں نے سبق پڑھا ہے اسے آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیجیے گا، الفاظ میں نے ضرور نوٹ کر لیجیے گا، اور جو اچھی تعبیر ہے اسے بھی نوٹ کر لیجیے گا، اور میں جو ترجمہ آپ کو جس طرح کرایا ہوں بالکل آسان اور سرل اردو زبان میں، اسے یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ السلام علیکم۔